السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ قربانی کرنے کا کیا حکم ہے۔ کیا یہ واجب ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہوگا، یا یہ سنت ہے کہ کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ نہ ہوگا۔ اس میں اہل علم کے مابین اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے واجب کہا ہے تو بعض اہل علم نے سنت قرار دیا ہے۔ لیکن جب قرآن اور حدیث کے نصوص کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو شرعی دلیلیں ہیں ان میں غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے اور اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ راجح قول اور درست بات یہی ہے کہ قربانی کرنا صاحب حیثیت پر واجب ہے۔ جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے، حیثیت ہے مالی اعتبار سے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی گھر کا جو سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، گارجین ہے، اگر اس کے پاس مالی استطاعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، تو اس پر قربانی واجب ہے، اسے قربانی کرنا چاہیے۔ آئیے اس بارے میں کچھ دلیلیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضحِ فلا یقربن مصلانا۔ جس کے پاس وسعت ہو، یعنی گنجائش ہو، استطاعت ہو، اور باوجود اس کے قربانی نہ کرے، تو اسے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہیں آنا چاہیے۔ یہ مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کو عیدگاہ آنے سے منع کر دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اگر استطاعت ہے تو، ورنہ عیدگاہ آنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ اے لوگو، ہر گھر والے پر ہر سال ایک قربانی واجب ہے۔ یعنی ایک جانور قربان کرے یا بڑے جانور میں ایک حصہ لے کر قربانی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے، ہر اہل خانہ پر ہر سال ایک قربانی واجب ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے جامع ترمذی میں بھی روایت موجود ہے اور سنن نسائی میں بھی، اور شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی واجب ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانہا اخری ومن لم یذبح فلیذبح، کہ جس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، اس کو چاہیے کہ دوبارہ اس کی جگہ قربانی کا جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا ہے اب تک، یعنی عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد بھی جس نے ذبح نہیں کیا ہے تو وہ اب ذبح کر لے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔
اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے کہ جس نے پہلے قربانی کر لی عید کی نماز سے، اسے چاہیے کہ دوبارہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد اس کی جگہ اب قربانی کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دینا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی واجب ہے، ورنہ آپ دوبارہ قربانی کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں بھی اس کی دلیلیں موجود ہیں کہ قربانی کرنا واجب ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ گویا کہ قربانی ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، ہر امت میں قربانی کرنے کی رسم اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، لہٰذا یہ جو امت ہے امت مسلمہ، اور یہ جو دین ہے دین اسلام، اس میں بھی قربانی ہے، اور یہ اسلام اور مسلمانوں کا شعار ہے۔ چنانچہ نبی کریم قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ یہاں پر نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر آیا ہے، نماز فرض اور واجب ہے، لہٰذا قربانی بھی واجب قرار پاتی ہے، اس لیے کہ نماز کے ساتھ قربانی کو ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ یہی نہیں، صرف ذکر ہی نہیں کیا گیا بلکہ نماز کے ساتھ قربانی کا حکم بھی آیا ہے۔ مشہور سورہ ہے سورہ کوثر، اس میں حکم آیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قربانی کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ ساتھ قربانی کا بھی حکم دیا ہے، اور حکم میں اصل یہ ہے کہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ اپنی زندگی میں قربانی کی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا اور خلاصہ کلام یہ ہوا کہ قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے، ہر اس گھرانے پر ایک قربانی واجب ہے جس کے پاس اتنی وسعت ہو، گنجائش ہو مالی اعتبار سے کہ وہ قربانی کر سکے۔ استطاعت رکھنے کے باوجود اگر قربانی کوئی نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، اس لیے کہ واجب اس کو کہتے ہیں جس کا کرنا ضروری ہے، جس پر اجر اور ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر گناہ ہوتا ہے، تو قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ صرف سنت نہیں ہے کہ کر لیا تو ثواب ملے گا، نہیں کیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ راجح قول کے مطابق قربانی کرنا واجب ہے، ہر سال واجب ہے، ہر اس شخص پر یعنی ہر اس گھرانے پر جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے۔ لہٰذا گھر کے سرپرست کو، گھر کے ذمہ دار کو چاہیے کہ ہر سال وہ اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرے، اس لیے کہ یہ واجبی حکم ہے۔ ہاں، جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اتنی وسعت نہیں ہے مالی اعتبار سے کہ وہ قربانی کر سکے، تو پھر اس پر واجب نہیں ہے، اس سے یہ حکم ساقط ہو جائے گا اور اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وجزاکم اللہ خیرا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو بھی اسلام کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے، چاہے وہ سنت واجبہ ہو یا سنت مؤکدہ ہو اور مستحبہ ہو، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اندر اخلاص اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا.